السلام علیکم، مائی سیلف توصیف احمد، اور آج ہمارے اس ٹاک شو میں مہمان ہیں ہمارے پروفیسر سر وقاص، جو خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو ان سے آج کچھ اسی بارے میں سوالات کا سلسلہ کیا جائے گا کہ آج کل کے میڈیا گریجویٹس، ہم جیسے آپ جیسے جو اس فیلڈ میں آتے ہیں اور انہیں آگے سے جابس وغیرہ نہیں ملتی، اس میں ان کے کیا ایفیکٹس وغیرہ ہیں، ہماری میڈیا انڈسٹری پر کس طریقے سے وہ اثر انداز ہوں گے. اس کے علاوہ ایک سوالات کا سلسلہ شامل کریں گے کہ اس کے بیسیکلی مین کازز کیا ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو میڈیا گریجویٹس ہیں ان کے لیے جابس وغیرہ حاصل کرنا ایک بڑا مشکل اور بڑا پیچیدہ سلسلہ ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی زیادہ غلطی ہے؟ غلطی ادارے کی ہے یا ہم جیسے میڈیا گریجویٹس کی ہیں، یا ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایک سوچ لیا ہے کہ ہمیں ایسی نوکری چاہیے، یا ہم نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ رکھ لیا ہے جو پھر نوکری ہماری جاب پر پوری نہیں اتر پاتی؟ تو اس معاملے میں آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ کس طریقے سے اور کس کی یعنی کہ اس فیلڈ میں زیادہ غلطی ہے. شکریہ توصیف. سب سے پہلے تو اس میں جو فیکٹرز ہیں نا، وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک سیکشن کی غلطی ہے. اس میں مختلف ہیں چیزیں اس میں انوالو ہیں، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہے. ظاہر ہے اس میں ایک تو مین کاز تو ظاہر ہے کہ پاکستانی اکانومی ہے یا پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے، جس کی وجہ سے ہر فیلڈ متاثر ہوئی ہے. یہ نہیں کہ صرف میڈیا گریجویٹس ہی میں ہی ان امپلائمنٹ ہے، بہت سی اور بھی فیلڈ ہیں، تقریباً ہر طرح کی فیلڈ میں. انجینئرز آپ کو مل جائیں گے، ڈاکٹرز مل جائیں گے جو ان امپلائڈ ہیں، جن کو ابھی تک جاب نہیں مل سکی. اس میں کافی فیکٹرز ہیں. اس میں اس کو اگر میں ون بائی ون ڈسکس کروں تو تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ کی طرف جاتا ہوں کہ میڈیا کی بیسیکلی فیلڈ ظاہر ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے، لیکن وہ سارا ہمارا میڈیا تھا نیوز پیپرز پہ یا کچھ ایڈورٹیزمنٹ کمپنیز کی حد تک. اس کے بعد پاکستان میں جب 2002 کے بعد مشرف ایرا میں یہ ٹی وی چینلز کی ایک دم سے بھرمار ہوئی، اور آہستہ آہستہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یونیورسٹیز میں اس کے بعد کھلنا شروع ہوئے. اس کے بعد آپ کو پاکستان میں بہت کم یونیورسٹیز ایسی ملیں گی جس پہ جرنلزم کے ڈپارٹمنٹ تھے، یا پھر یہ پرائیویٹ ماسٹرز کر لیتے تھے اور وہ اس کے بعد میڈیا کی فیلڈ میں آ جاتے تھے. تو اس کے بعد اچانک سے ڈپارٹمنٹ کھلنا شروع ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان ڈپارٹمنٹس کو ظاہر خود بھی آئیڈیا نہیں تھا، نہ ہی میڈیا کو اتنا زیادہ آئیڈیا تھا کہ ہم نے ٹریننگ کس طرح کرنی. اب ہوا یہ کہ 2002 کے بعد تقریباً 2015 تک، اور اگر میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کروں 2018 تک، یہ وہ دور تھا جس میں نیوز پیپرز کی بجائے سارا پیراڈائم شفٹ ہوا نیوز چینلز کی طرف، الیکٹرانک میڈیا پہ. پاکستان میں ریڈیو چینلز بہت زیادہ اوپن ہوئے پھر، لیکن جو چارم تھا نا وہ سارے کا سارا تھا ٹی وی پہ. اب جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کیے گئے نا، کیونکہ نیوز چینلز میں ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھی، وہاں پہ جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ تھی. اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ ڈیزائن کیے گئے، چاہے وہ ریسرچ بیس تھے، چاہے وہ پروفیشنل بیس تھے، وہ سارے کے سارے بیس کرتے تھے نیوز چینلز پہ، ٹی وی نیوز چینلز پہ بیس کرتے تھے. وہاں پہ بہت سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں، موسٹلی سوائے چند ایک یونیورسٹیز کے علاوہ، انہوں نے ہمارا انٹرٹینمنٹ میڈیا نگلیکٹ کر دیا. ایڈورٹیزمنٹ کی فیلڈ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ جو پبلک ریلیشننگ ہے، یا اس کے علاوہ کمیونیکیشن کی اور بہت سی فیلڈز ہیں، وہ ساری کی ساری نگلیکٹ ہوگی. لیکن ہمارے جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اسپیشلائز تھے نیوز چینل، یعنی صرف صحافی بنانے کی، ان کو اینکرز بنانے کی. سب سے پہلے اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی کہ انہوں نے اینکرز ہی بننا ہے، نیوز کاسٹر بن جائیں گے، نیوز اینکر، پروگرام اینکر. اس کے علاوہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ تھے جو شائع تھے یا جن کو کیمرے کے سامنے آنا پسند نہیں تھا، تو اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پھر جو ان کیمرہ یا جو ان ہاؤس جابز ہیں ان کے لیے پرفیکٹ ہو گئے. کسی کو رائٹنگ کا شوق تھا، تو یہ ایک مین فیکٹر تھا سب سے بڑا کہ ڈپارٹمنٹ کی حد تک انہوں نے ڈپارٹمنٹ کو نیوز چینل کے لیے ٹرین کیا، باقی ساری چیزیں نیکٹ. اب ہوا یہ 2018 کے بعد کہ نیوز چینلز ہمارے پیچھے رہ گئے، ڈیجیٹل میڈیا آ گئے.
اب ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کی تیاری نہیں کی ہوئی تھی. بالکل ایسی بات. تو یہ سب سے بڑا ایک وہ فیکٹر ہے جو ڈپارٹمنٹس کی طرح یعنی جو ہمارے کریکولم یا اکیڈیمکس کے آتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ کس طریقے سے ہمارا پاکستانی میڈیا جو کہ نیوز پیپر اور پرنٹ فارم میں موسٹلی ورکنگ کر رہا تھا اور اس کے بعد جیسے ہی مشرف دور میں وہ الیکٹرانک میڈیا میں کنورٹ ہوا تو ان کی اسپیشلائزیشن صرف ایک ہی چیز میں تھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس وغیرہ کے مائنڈ میں بھی یہی ہے. وہ بیسیکلی اس میڈیا فیلڈ کو ایکسپلور نہیں کر پائے, وہ دیکھ نہیں پائے کہ کس طریقے سے کتنی بڑی فیلڈ ہے اور وہ اس میں صرف اور صرف یہی چاہتے تھے کہ وہ ایک اور ایک نیوز اینکرنگ میں جا سکیں. تو اس کا تو بڑا اچھا طریقے سے ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا. تو ایک اور سوال جو بڑا زیادہ ہماری اکانومی کو لے کر ہم آپ سے کرتا چلوں گا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اب یہ جو چیز ان امپلائمنٹ ہے, ان امپلائمنٹ کسی بھی اکانومی کے لیے وہ لمحہ فکری ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فیکٹرز کس طریقے سے یعنی کہ ہم لوگوں پر افیکٹ کریں گے, اس سے ہماری اکانومیکل ہمیں کیا نقصان ہوگا, اس کے علاوہ انفرادی طور پر اس سے ہم لوگوں کو کس کس طریقے کے خدشات وغیرہ کا سامنا ہے؟ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکانومی کے بغیر تو ظاہر ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا. لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہ ہوں تو ظاہر ہے وہ ملک کیا ترقی کرے گا. اور اس میں ان امپلائمنٹ میں کچھ فیکٹرز وہی ظاہر ہے کہ پہلی تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سارا کچھ دیکھے اور جاب اپرچونیٹیز کو پیدا کرنے کے لیے کوشش کرے. اور پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر کوئی بھی ملک پولیٹیکلی اسٹیبل ہے تو وہ اس کی اکانومی خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ پولیٹیکلی اسٹیبل نہیں ہے, اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی ہسٹری میں جتنی بھی گورنمنٹ تھیں جو پولیٹیکلی اسٹیبل تھیں ان میں پاکستان ترقی کرتا گیا. اب آپ دیکھیں یہ جو کرنٹ اپریل کے بعد کی سچویشن ہے, پاکستان نہیں سنبھل رہا. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی, کرونا کے باوجود ہم ترقی کرتے رہے. اس سے پہلے نواز شریف کے دور میں بھی دیکھیں کرپشن تھی, سارا کچھ تھا, لیکن پھر بھی گورنمنٹ جب گورنمنٹ اسٹیبل ہوئی ہے پاکستان کی ایکسپورٹ بہتر ہوئی, اکانومی اسٹیبل ہوئی. اور اس سے پہلے زرداری دور میں بھی دیکھ لیں, مشرف دور میں بھی, جہاں پر وہ پولیٹیکلی اسٹیبل ہوا کنٹری وہاں پہ اکانومی خود بخود. تو یہ مین فیکٹر ہوتا ہے. بالکل ایسے. اس کے بعد باقی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کا موسٹلی مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس نے جانا ہے یونیورسٹی سے اور اس نے ڈگری لینی ہے اور اس کی کوشش ہوگی کہ آفس جاب ملے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹوڈنٹ کو کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی نہ ملتی ہے. اگر اسٹوڈنٹ ان امپلائے ہے, اگر اس کے بعد جاب نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ اس نے صحیح کوشش نہیں کی, یا اس کو اگر جہاں پر جس کو ہم کہتے ہیں گزارا کرنے والی جاب, وہ جاب جو بالکل 10-15 ہزار 20 ہزار روپے کی تھی اس کی کوئی ویلیو نہیں. ظاہر ہے کہ اس میں نہ اس کا کوئی گزارا ہو سکتا ہے, شاید اپنا آپ اٹھا لیں اگر اس پہ پیٹرول کا خرچہ نہیں آتا, بائک وغیرہ. بالکل. لیکن وہ جاب اس کے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ جب ہوتے ہیں نا یونیورسٹیز میں, اس پہ آپ جتنی مرضی محنت کریں وہ اسٹوڈنٹ ہی رہتے ہیں. اس میں وہ میچورٹی نہیں آتی, چیزوں کو پریشر کو فیس کرنا. اب میڈیا کی ایگزامپل لے لیں. میڈیا میں جب آپ فرسٹ ڈے جاتے ہیں نا کسی, اگر آپ کو کوئی انسرٹن سچویشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, فار ایگزامپل کرائم میں آپ کو کوئی ہاسپٹل ہی جانا پڑ جاتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ آپ کو کور کرنا پڑ جاتا ہے, تو سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اور جب آپ کے پاس نیوز آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ پریشر نہیں لے سکتے, یہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. تو یہ جو چھوٹی سی ٹریننگ ہوتی ہے نا 3 منتھ, اور یہ جس میں بعض اوقات پیسے ملتے ہیں بعض اوقات نہیں ملتے, تو یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ کرنے کے لیے. آپ کی جو آپ کی کیپیسٹی, مینٹل کیپیسٹی, اس کو انکریز کرنے کے لیے آپ پریشر پہ فیس کرتے ہیں. پھر جب آپ یہ ٹریننگ کر لیتے ہیں تو پھر آپ جہاں پر بھی بڑے لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے ہوتے ہیں, جلسے بھی کور اب جلسہ کور کرنا اٹ سیلف ایک بہت مشکل کام ہے, جس میں آپ دیکھو کہ جلسے میں آپ نے 100 چیزیں یا 1000 بلکہ 100 سے بھی زیادہ چیزیں جو آپ نے دیکھی. اب یہ نیا اسٹوڈنٹ نہیں کر سکتا, اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس نے کھڑے کہاں پہ ہونا ہے, کیمرہ کہاں پہ لگے گا, کہاں سے لوگ نکل رہے ہیں, خواتین کی سائڈ پہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس کو
دیکھنا پڑتا ہے, یہ چیزیں فیلڈ میں جا کے آتی ہیں. بالکل ایسی تو بات. اسٹوڈنٹ ایک تو اپنے آپ کو نہیں کرتے, پھر وہ ڈگری کا ظاہر ہے کہ یونیورسٹیز کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے ایک کورس ورک کمپلیٹ کروانا ہے, بالکل ایسی. اور اسٹوڈنٹ اسی کو فوکس کرتے ہیں. جو سائڈ میں اپنی اسکلز امپروو کرنے کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ نہیں کرتے. یونیورسٹیز میں اس کی بھی بہرحال بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے کورسز ہوں جو ہماری جاب ریکوائرمنٹ کو پیدا کریں. یہ نہیں کہ جو پہلے سے جابز اویلیبل ہیں اسی پر جا کر کوئی فوت ہوگا, کوئی جاب چھوڑے گا تو پھر ایک اگلے کو ملے گی. اس کو نہیں, کوئی جو کریٹیوٹی ہے اس کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. اسی چیز سے یعنی کہ ہمارا رجحان انٹرپرنورشپ کی طرف زیادہ ہو جائے, یعنی کہ میڈیا گریجویٹس جو ہیں وہ نہ کہ وہی کسی بھی پرانی نوکریوں پر چلیں بلکہ وہ خود اپنے لیے روزگار کے تلاش جو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, کسی چیز سے ایک اور ذہن میں آ جاتی ہے بات کہ سوشل میڈیا آج کل سبھی دیکھا جا رہا ہے, بڑے بڑے پلیٹ فارمز بھی سوشل میڈیا پر ٹرانسفر وغیرہ ہو رہے ہیں, تو اس پر اب 2 منٹ اپنے قیمتی وقت میں سے دے دیں. اچھا, سوشل میڈیا میں نے ابھی پہلے بھی بتایا کہ ایک جو کریمنل نیگلیجنس تھی نا ہمارے کنٹری میں, اسپیشلی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی, میڈیا پروفیشنلز کی, انہوں نے اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا. پوری دنیا میں 2007 سے پہلے جب سے فیس بک سٹارٹ ہوئی ہے, 2007 یہ 5-6 میں سٹارٹ ہوئی ہیں ٹویٹر اور فیس بک, اس کے بعد 7 کے بعد آپ کو یہ ریسرچز آنا شروع ہو گئی تھی کہ نیکسٹ جو ٹائم ہے وہ سارا ڈیجیٹل میڈیا کا. اب پاکستان میں کیا ہے کہ 2015-16 تک ہمارے ڈپارٹمنٹ صرف محنت کرتے رہے ہیں نیوز کے اوپر, انہوں نے محنت نہیں کی ڈیجیٹل میڈیا پہ. بالکل ایسے. اور یہی وجہ کہ یہ وہ ایلیمنٹ تھا, وہ اسٹوڈنٹ جو 13, 14, 16 میں ڈگریز میں ایڈمیشن لے رہے تھے, جنہوں نے ڈگری سٹارٹ کی, ان کو ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو ہے وہ بتایا جاتا, اس کو سکھایا جاتا. پرائیویسی, ڈیجیٹل میڈیا ٹولز, میڈیا لٹریسی, اس طرح کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہے. پھر سوشل میڈیا کی ورکنگ, یوٹیوب کی ورکنگ, فیس بک کی ورکنگ اور ٹویٹر کی ورکنگ. اگر اب آپ دیکھیں 2018 کے بعد اور اسپیشلی اپریل 2022 کے بعد تو سارا پیراڈائم ہی وہ ایک طرح سے ڈیجیٹل میڈیا پہ شفٹ ہو گیا. تو یہ میرا خیال ایک تھا بہت بڑا فیکٹر جس پہ وہ ہمارے ملک میں نا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ رسک نہیں موسٹلی لوگ لیتے. اب جنہوں نے دیکھو, جن کے آپ دیکھتے ہیں یہ فوڈ چینلز, جن کی ایون آپ اردو پوائنٹ کے لے, اردو پوائنٹ کا کنٹینٹ تو ہے ہی اس میں ہیلپ فل, لیکن اردو پوائنٹ کی ایک سب سے بڑی جو پازیٹیو پوائنٹ تھا اس کا, وہ سب سے پہلے آیا, سب سے پہلے. بالکل. اس نے اپنا ٹی وی چینل نہیں شروع کیا, اس نے اپنا نیوز پیپر نہیں شروع کیا, اس نے سارا کام یوٹیوب پہ کیا. آپ دیکھیں وہ یوٹیوب اردو پوائنٹ کی ٹاپ ٹرینڈنگ میں 3 ملین سے زیادہ اس کے فالوور, سبسکرائبر ہے, فالوور. اور اس کو آپ کلیکٹیو ڈیجیٹل میڈیا پہ سبسکرائبر یا فالوور دیکھیں تو 50 لاکھ سے اوپر. بالکل بہت اچھا تھا. انہوں نے محنت ہی نہیں کی, انہوں نے یعنی ٹی وی چینل بنانے میں محنت نہیں کی, انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا. اب اس دور میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹ تھے 2-2, 3-3 کا گروپ, جنہوں نے مل کے یہ نیوز ٹرائب یا اس طرح کی ویب سائٹ اسٹارٹ کر لی اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بڑھتی. اب آپ دیکھیں سارے اینکر, چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے, سارے جرنلسٹ, رپورٹر, سب نے اپنے یوٹیوب چینل بنائے. اب لیکن چلے کن کے, جنہوں نے پہلے ٹائم پہ بنایا. ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے, اور ڈپارٹمنٹس نے کیونکہ بتایا نہیں, رپورٹرز نے پہلے بتایا نہیں, اور انہوں نے پہلے کام نہیں کیا, اور اینڈ پہ سب اس دوڑ میں بھاگ گئے. بہت شکریہ ڈاکٹر وقاص صاحب کا. یہ ہمارے کچھ ملے جلے خیالات تھے جس میں ہم نے کچھ سوالات جو میرے ذہن میں تھے, جو بیسیکلی آج کل کے ہمارے مختلف میڈیا گریجویٹس کے سب کے دماغ میں ہوتے ہیں, جس کے بارے میں روشنی کرنے کے لیے ہم نے پروفیسر ڈاکٹر وقاص صاحب سے ان کا انٹرویو کیا اور ان سے اس بارے میں جتنی ڈسکشن ہو سکتی تھی کی. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, اور بہت شکریہ ہمارے ویورز کا بھی جنہوں نے ہمیں دیکھا. بہت شکریہ. توصیف احمد, گف نیوز.